پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب نقشبندی نقوی الخیری ہو اللہ 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 جل جلالہ و والہ تشریف رکھے سارے دھوکے کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. جس نے سب کچھ دنیا کو سمجھ لیا وہ دھوکے میں ہے، اور جس نے سب کچھ دنیا کو نہیں سمجھا وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے. توجہ فرمائے سامعین مکرم، آج انسان اتنا متکبر، اتنا مغرور اور اتنا متکبر ہو گیا ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہم نے والدین کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا ہے، ہمیں پتہ نہیں کہ ہم نے اپنے بڑوں کا ادب کس طرح کرنا ہے، جبکہ قرآن واضح طور پر مثالیں دے کر بیان کر رہا ہے. قرآن کہتا ہے وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. اے انسان ذرا چاند کو دیکھ، وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہے، وہ اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا اس حالت کو پہنچ جاتا ہے حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ کہ کھجور کی خشک چہرے کی مثل ہو جاتا ہے. اے انسان تیری مثل ہی ایسی ہے. کبھی تو نے اپنے آپ پر غور کیا ہے؟ کبھی تو نے اپنے آپ کو دیکھا ہے کہ تو چاند کی طرح ہے کہ نہیں ہے؟ اے انسان جب چاند طلوع نہیں ہوتا، جب چاند کی پیدائش نہیں ہوتی، ہر کوئی اس کشمکش میں ہوتا ہے کہ ابھی چاند طلوع ہوگا، ابھی چاند طلوع ہوگا، ابھی چاند طلوع ہوگا. جب چاند طلوع ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کے دن گزرنا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی. یہ چاند اپنی منزلیں طے کرتا ہے، اپنی منزلوں کو طے کرتا ہوا چاند جوان ہو جاتا ہے. جب چاند جوان ہو جاتا ہے فرمایا پھر سمندروں میں عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، پھر چکور کا دل کانپتا ہے. جب چاند جوان ہو جاتا ہے پھر ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، اس کے بعد وہی چاند بوڑھا ہو جاتا ہے. جب چاند بوڑھا ہو جاتا ہے تو کوئی اسے دیکھتا ہی نہیں ہے. تو فرمایا اے انسان تیری مثل ہی ایسی ہے. جب تو بچہ ہوتا ہے ہر کوئی تجھے دیکھتا ہے، ہر کوئی تجھ سے پیار کرتا ہے، ہر کوئی تجھ سے محبت کرتا ہے، ہر کوئی تجھے چومتا ہے، ہر کوئی تجھے گھماتا ہے، ہر کوئی تجھے اٹھاتا ہے. اس کے بعد تو جوان ہو جاتا ہے، تیری حیبت، تیرا دبدبہ، تیرا روب اتنا ہوتا ہے کہ تیرے دیکھنے سے، تیرے چلنے سے لوگ قابلے لگ جاتے ہیں. اس کے بعد تو بوڑھا ہو جاتا ہے. جب تو بوڑھا ہو جاتا ہے تو تجھے کوئی دیکھتا ہی نہیں ہے. اے انسان ذرا کائنات کے اندر غور و فکر کر، ذرا چاند، سورج، مشرق، مغرب، شمال و جنوب، ان سب چیزوں کو دیکھ، پھر غور و فکر کر کہ تیری زندگی کس طرح گزر رہی ہے. آج اگر تم بڑوں کا ادب کرے گا، آج اگر تم والدین کے ساتھ محبت کرے گا، آج اگر تم چھوٹوں پر شفقت کرے گا، آج اگر تم بزرگوں کی عزت کرے گا، جب تو بوڑھا ہو جائے گا تو جوان ہوں گے وہ تجھ سے محبت بھی کریں گے اور تیری عزت بھی کریں گے. سامعین مکرم، یہ قرآن
ہر چیز کو بیان کر رہا ہے. تبیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. لیکن افسوس کوئی ہو تو قرآن کو پڑھنے والا، افسوس کوئی ہو تو قرآن کی تلاوت کرنے والا، افسوس کوئی ہو تو ان نشانیوں کو پڑھنے والا کہ رب نے قرآن میں کتنی قسمیں کھائی ہیں. اے انسان، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل اذا يسر. یہ قرآن قسمیں کھا رہا ہے اور رب لم یزل قرآن میں قسمیں کھا کے انسان تیری شان کو بیان کر رہا ہے. پھر بھی تو نے اپنے مقام کو نہیں سمجھا. اے انسان، تیری شان کتنے بلند و بالا ہے. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اے انسان، تیری شان، تیرا مقام بڑا بلند و بالا ہے. آج تو اپنے مقام کو سمجھ، اپنے وقار کو سمجھ، اپنی عزت کو سمجھ اور پھر بڑوں کا ادب کر، چھوٹوں پر شفقت کر، والدین کے ساتھ محبت کر. جب تو یہ سب کام کرے گا پھر پوری کائنات تجھ سے محبت کرے گی. میرے مربی پیر سید رمضان حسین شاہ صاحب نقشبندی نقوی الخیری آپ تشریف فرما ہیں، تو میں آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی بات عرض کرنے لگا ہوں. کیا انسان، تو اپنی کشمکش کو دیکھ، اپنی چہل پہل کو دیکھ. تو ہے کیا، تو کیا تھا اور کیا ہوگا، تیرے ساتھ کیا کیا جائے گا. اے انسان، یہ دنیا ہے، دنیا فانی ہے. جو بھی اس کائنات میں آتا ہے، جو بھی اس کائنات میں آیا ہے، اس نے اس دنیا سے جانا ضرور ہے. تو اس دنیا میں رہ کر اپنے وقار کو سمجھ اور بڑوں کا ادب کر، چھوٹوں سے محبت کر اور اپنے والدین کی عزت کر. یہ سب کام تو کرے گا، اللہ بھی تجھ سے محبت فرمائے گا، ساری مخلوق تجھ سے محبت فرمائے گی. لیکن افسوس، ہم نے اپنے وقار کو بھلا دیا. سامعین مکرم، آج کوئی کیا بات کہہ رہا ہے، کوئی کیا بات کہہ رہا ہے. میں 2 حدیثیں پڑھ کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں. آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، وَأَصْحَابِي كَالنُّجُومِ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ. میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، تم ان میں سے جس کے بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے. آپ کے اور میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا، وَأَهْلُ بَيْتِي كَسَفِينَةِ نُوحٍ مَنْ رَكِبَهَا نَجَا وَمَنْ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقَ. میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، جو بھی اس میں سوار ہو گیا کامیاب ہو گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. اب یہ 2 حدیثیں مبارکہ ہیں، ان دونوں کو آپس میں تطبیق دو، آپس میں ملاؤ، ان کو جوڑو. جوڑنے کے بعد مطلب کیا واضح ہوگا. سارے بزرگ بیٹھے ہیں، سارے سمجھدار بیٹھے ہیں. آپ کہیں گے ہاں واقعی کشتی میں سفر کرنا پڑتا ہے. کب؟ جب ہم سمندروں کا سفر کرتے ہیں اور اس کے لیے ستاروں کا ہونا ضروری ہے. تو ان 2 حدیثوں سے یہ بات سمجھ آ گئی. اگر تم نے اپنی منزل مقصود تک پہنچنا ہے تو تمہیں صحابہ سے محبت کرنی ہوگی، تمہیں اہل بیت سے محبت کرنی ہوگی. جب تم صحابہ سے محبت کرو گے، جب تم اہل بیت سے محبت کرو گے، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. آج ہم اپنے آپ کو مسلمان تو کہلواتے ہیں، لیکن ہمارے کام مسلمانوں والے نہیں ہوتے. تو کسی نے کیا خوب کہا، ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. ڈرو خدا سے ہوش کرو، کچھ مکر و ریا سے کام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں لیکن شراب ہمارے ہاتھ میں ہوتی ہے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، بڑوں کا ادب ہم نہیں کرتے. ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، والدین کے ساتھ احسان ہم نہیں کرتے، جبکہ قرآن کہتا ہے والدین کے ساتھ احسان کر. قرآن کہتا ہے بڑوں کا ادب کر. قرآن کہتا ہے رشتہ داروں کے ساتھ محبت کر. جب تم ان سب سے محبت کرو گے تمہاری زندگی بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی. دعا ہے کہ خالق علم دل جو کچھ میں نے بیان کیا ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.